ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر اخبارات میں ٹیکس کے حوالے سے بہت زیادہ شور ہے اور ہر طبقہ معاشرے کا ٹیکس کے حوالے سے پریشان ہے۔ تو آج ہم اویئرنیس کے لیے، آگاہی کے لیے تشریف لائے ہیں جناب اسامہ امین چیمہ صاحب، جو کہ اسسٹنٹ کمشنر ہے ان لینڈ ریونیو FBR کے۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر یہ مختلف خبریں شور کر رہی ہیں کہ جی قبر میں مردہ دفنانے پر بھی ٹیکس ہے، اس کے علاوہ سوچنے پر بھی ٹیکس ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا بتائیں گے کہ کیا ٹیکس میں اضافہ ہو گیا ہے، نئے ٹیکس لاگو ہو گئے ہیں؟ اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا پسند کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کوئی نیا ٹیکس اس طرح سے عوام پہ لاگو نہیں کیا گیا کہ ان کو کسی قسم کی اس طرح کی پریشانی آئے کہ قبروں پہ ٹیکس، اور دس از آل ریومر مونگرنگ، صرف عوام کو تنگ کرنے کے لیے۔ اور سوشل میڈیا جو کہ ایک ان کنٹرولڈ پلیٹ فارم ہے اور اس میں کوئی کسی بندے کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو کچھ شر پسند عناصر جو ہیں معاشرے کے، وہ اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کا کوئی بھی ٹیکس عوام کے آٹے پہ، روٹی پہ، قبر پہ اور اس طرح کے جتنے بھی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ بالکل بے بنیاد ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے اس سوشل میڈیا کے افواہوں کے چکر میں آنے کے، جو باوثوق ذرائع ہیں، جو ریلائبل سورسز ہیں، ان پہ اعتماد کریں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں۔ FBR کی ہیلپ لائن وہ موجود ہے، آپ ان سے کوئی بھی اس قسم کا کوئی بھی کویشچن کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی کنفیوژن ہے اس بارے میں، ہر شہر میں FBR کے آفیسز موجود ہیں، ان لینڈ ریونیو کے، ٹیکسز کے، وہاں پہ آپ جائیں، عملہ آپ کے ساتھ بالکل تعاون کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ کی کیا لائبلٹی بنتی ہے۔ اور یہ دیکھیں، ہر معاشرے میں ہر طرح کے افواہیں جو ہیں وہ اڑتی رہتی ہیں، اور اب سوشل میڈیا کی وجہ سے تو افواہ اڑنا اور اس کا مشہور ہونا بہت زیادہ عام ہو گیا۔ تو اب اس کے پیچھے کن لوگوں کے مقاصد ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر ہم صرف اتنا ہی میسج ہے کہ ریومر مونگرنگ پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے۔ جی اسامہ صاحب، یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا تاجر طبقہ، بعض طبقہ کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیکس لگا ہے، وہ پریشان ہے، انہیں ٹیکس کا ہی نہیں پتہ ہے۔ اس حوالے سے کیا تاجروں کی رہنمائی کے لیے کوئی اویئرنیس پروگرام آپ کی طرف سے کیا گیا ہے ایسا کہ ان میں جو خوف و ہراس پیدا کیا گیا ہے یا موجود ہے، اس کو ختم کیا جا سکے؟ دیکھیں، ہم نے ڈفرینٹ ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں۔ ہمارے انسپیکٹرز کے زیر نگرانی ہماری جو ٹیمز ہیں، وہ مختلف بازاروں کا، اور جیسے یہ لالہ موسیٰ مین بازار ہے اور جتنی بھی انجمنیں تاجران ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور جو لوگ بھی ہاسپٹلز والوں سے، ڈاکٹرز کے نمائندوں سے اور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے لوگوں سے ہم نے پہلے بھی بہت ساری میٹنگز کی ہیں، اور ابھی بھی ہمارے آج کل بھی لوگ جا رہے ہیں جو بالکل چھوٹے لیول کے تاجر ہیں، جو کہ ٹیکس نیٹ میں ہونے چاہیے، جن کے بارے میں ٹیکس جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس میں چینجز آئی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کو سمجھانے کے لیے ان کے ڈور سٹیپ تک جا رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کنفیوژن میں پڑھ کے کسی ایسے فورم پہ نہ چلے جائیں جہاں پہ ان کا بھی نقصان ہو اور ڈپارٹمنٹ کا بھی نقصان ہو۔ تو ان سے، تاجروں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ جس بندے کو بھی کوئی کنفیوژن ہے، جس بندے کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، کمشنر ان لینڈ ریونیو گجرات زون کا آفس ان کے لیے کھلا ہے۔ آفس ٹائم میں کسی بھی وقت آئیں، وہ کمشنر صاحب سے آ کے بات کریں، کسی کو نہیں روکتے، جب مرضی ان کے پاس جائیں۔ ہمارے یہاں پہ کھاریاں آفس میں ہیں، جب مرضی آئیں، ہمیں کسی آفیشیل کی کمپلینٹ کریں، اگر ان کے ساتھ کوئی نامناسب رویہ رکھا گیا اس کی کمپلینٹ کریں، اور اگر ان کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ ہم سے لیں۔ اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ صرف عوام کا جو اعتماد نہیں ہے، عوام کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جو عوام کے اور ٹیکس کے آفیشلز کے درمیان دوری ہے، اس کو ختم کر کے عوام آ کے ہم سے انفارمیشن لے، ہم سے پوچھے کہ ہماری اصل ٹیکس لائبلٹی کیا بنتی ہے۔ دیکھیں، ہماری ٹیکس ٹو GDP ریشو پوری دنیا میں جس طرح سے ہونی چاہیے بالکل اس طرح سے نہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے، اور پاکستان میں گورنمنٹ کو چونکہ پیسوں کی ضرورت ہے، باہر سے پیسے جو انٹرسٹ پہ
بہت ہائی انٹرسٹ پہ مل رہے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس صورتحال میں جتنا اپنے ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ کریں, اور اس کے لیے ہم جس طرح کی بھی آسانی عوام کے لیے کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں بالکل, اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں. سر یہ پوچھنا تھا کہ آپ کا جو یہ آفس ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے, اور آپ کن کو ڈیل کرتے ہیں؟ مثلا تنخواہ دار طبقہ زیادہ پریشان ہے, اس حوالے سے کیا آپ کے پاس ہدایات ہیں؟ اور جو کمیونٹی دیکھیں, تنخواہ دار طبقے کے بارے میں ہم نے کافی ساری اویئرنیس کیمپینز بھی کی ہیں, لیٹرز بھی لکھے ہیں ان کو. جو بڑی بڑی فار ایگزامپل یہ گجرات یونیورسٹی ہے یا جس طرح کے بھی اس طرح کے بڑے ادارے ہیں جہاں پہ کافی زیادہ سیلریڈ پرسنز کام کر رہے ہیں, ہم نے ان کی اویئرنیس کے لیے ہم ابھی بھی مزید بھی جو ہے کیمپینز چلا رہے ہیں. اور ہم نے وہاں پہ ایک ہمارے آفیسر ہیں ڈاکٹر سعد مارتھ, انہوں نے وہاں پہ ایک جو ہے اویئرنیس سیمینار کا بھی کچھ دنوں میں وہ وہاں پہ انعقاد کر رہے ہیں, اور وہ اس سے سیلریڈ پرسن سے ڈیل کرتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سیلریڈ پرسنس ہیں ان کو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو لازمی ہر صورت میں اپنی ریٹرن جمع کروانی چاہیے, اور ریٹرن فائل کرنا ہر اس سیلریڈ پرسن کا فرض ہے جس کی سیلری پہ ٹیکس کٹتا ہے. اور ان کے لیے صرف آسانی ہے, ان کو مزید کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. جو سیلریڈ پرسن ہے جس کا ٹیکس کٹتا ہے اس کو مزید ٹیکس کی پریشانی سے بچنے کے لیے, دیکھیں بینک سے پیسے نکلواتے ہیں اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس کٹ جاتا ہے اگر آپ نان فائلر ہیں. تو اگر آپ فائلر ہو جائیں گے, ٹیکس آپ نے آلریڈی پے کیا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ نے سیلریز پہ ٹیکس آلریڈی آپ کا کٹ چکا ہوا ہے. اب آپ کو فائدہ ہے, آپ 50 لاکھ سے اوپر کی پراپرٹی خرید سکتے ہیں, آپ نئی گاڑی اپنے نام کروا سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ بینک سے پیسے نکلوانے پہ ود ہولڈنگ ٹیکس سے بچ سکتے ہیں. تو آپ کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اور گورنمنٹ نے یہ جو توسیع کی ہوئی ہے ٹیکس ریٹرن جو فائل کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے 2 اگست کی ہوئی ہے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کریں. اور ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں, ڈپارٹمنٹ کے پاس ہم نے کاؤنٹرز بنائے ہوئے ہیں جو لوگ وہاں پہ آپ کی ریٹرن فائل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ آ کے فری آف کاسٹ اپنی ریٹرن جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں. آپ کو کہیں پہ جا کے کوئی پیسے دینے کی یا اپنے پیسے ضائع کرنے کی اور کسی کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہونے کی ضرورت بھی نہیں. جی شکریہ سر. امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. گرینڈ سٹی کھاریاں, گھر اور پلاٹ آسان ایک ساتھ. یہی تو ہے ہمارا پرفیکٹ گھر.